Good evening and welcome to Tonight with Faria. کیا سپریم کورٹ آف پاکستان طیبہ کو انصاف دلا سکے گی اور اس کے بعد بات ہوگی پیناما لیکس ڈے 2. Let's take a look at the headlines tonight. پیناما کیس کی دوسری سماعت میں لندن فلیٹس کی ملکیت اور قطری شہزادے کے خط پر بحث ہوئی. حکومت کا دعویٰ کیس 10 روز میں ختم ہو جائے گا. یہ والا کام تو اگلے 10 دن میں ختم ہونے والا ہے. جھوٹ کی بنیاد پر بنائے گئے کیس زیادہ دیر نہیں چلتے. عمران خان پر اثبات نظر آ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نااہل ہو جائیں گے. یہ جو قطری کا لیٹر یہ جھوٹ ہے، اس طرح یہ موٹو گینگ کو بھی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. معصوم طیبہ پر تشدد نے دور غلامی کی یاد تازہ کر دی. طیبہ کے معاملے پر چیف جسٹس کا نوٹس خوش آئند، مگر سوال یہ ہے کہ ریاستی ادارے طیبہ کو انصاف کیوں نہیں دلا سکے. پوچھیں گے مسلم لیگ نون کی رہنما مائزہ حمید سے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی سے اور ماہر قانون عاصمہ جہانگیر سے. And a very warm welcome to the show. اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان پہ بہت اہم چیلنجز کا سامنا ہمیں نظر آ رہا ہے. پیناما لیکس تو ایک طرف، مگر جو طیبہ کا کیس ہے وہ ہیومن اینگل کے حوالے سے، کیونکہ خود ایک جج کا نام لیا جا رہا ہے اس حوالے سے، کیونکہ خود انصاف کی ساکھ کا معاملہ آ رہا ہے، اس حوالے سے بہت ہی اہم ہو گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں. طیبہ اگر ہم سب کی بچی ہے تو کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ آگے جا کر ہم مطالبہ کریں کہ اس کو ویسے ہی انصاف ملے جیسا کہ ہم مطالبہ کرتے اگر یہ واقعی ہماری بچی ہوتی؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں غلامی کی بڑی داستان طیبہ کی صورت میں آپ کو نظر آ رہی ہے، مگر یہ نئی کہانی نہیں ہے. گھر گھر کی کہانی یہی ہے کہ چھوٹے بچوں کو کام کے اوپر تھوڑی سی اجرت پہ رکھ لیا جاتا ہے، ایک طریقے سے والدین سے خرید لیا جاتا ہے، ان کو قرضہ دے دیا جاتا ہے، ان کو بچوں کو اپنے گھر میں رکھ لیا جاتا ہے، پھر ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ آپ ان کے سونے کا ٹائم رکھیں، ان کو پڑھا لیں، ان کے اوپر کم کام ڈالیں، تب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ تو غریب کا بچہ ہے، یہ تو پتہ نہیں اس کو کھانا بھی نہیں ملتا ہوگا، ہم اس کو کھانا ہی دے دیتے ہیں تو بڑا احسان کرتے ہیں. یہ ایک جنرل ٹرینڈ اور مینٹیلٹی ہے. سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، مگر جنرل ٹرینڈ اور مینٹیلٹی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. آپ شادیوں میں جائیں، ایونٹس میں جائیں تو عورتیں اپنے بچے چھوٹی بچیوں کے ہاتھوں میں دے کر خود سکون سے انجوائے کر رہی ہوتی ہیں. والدین کہوں گی، کیونکہ صرف عورت کا کام نہیں ہے بچہ سنبھالنا، والد بھی وہیں پر موجود ہوں گے اور اپنا بچہ آپ نے کسی چھوٹی سی بچی یا بچے کے ہاتھ میں دیا ہوگا. ہمیں یہ نارملی اپنے معاشرے میں ہر طرف نظر آنے لگ گیا ہے. کیونکہ یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایکشن لے لیا ہے تو خدشہ یہ ہے کہ طیبہ کے معاملے میں کوشش کی جا رہی ہے کہ انصاف نہ دیا جائے، جو ایک بدقسمت پریکٹس ہے پاکستان میں کہ خرید لیا جائے، پیسے دے دیے جائیں، ڈرا دھمکا دیا جائے. ہمیں وہی پریکٹس یہاں پر بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کی ایک اہم مثال آج ہمیں یوں نظر آئی کہ طیبہ سے کانٹیکٹ ہی نہیں ہو رہا. اس کو اس خدشے سے کہ ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، شاید اسٹیٹ کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے یا کہیں پر محفوظ جگہ پہ رکھ لیا گیا ہے. مگر رپورٹرز کے مطابق، وہ لوگ جو اس کیس کے اوپر کام کرے ان کے مطابق بہت زیادہ کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی گئی. ایک خاتون آ گئی، وہ آ کے یہ کہنے لگیں کہ طیبہ اصل میں ان کی بچی ہے. اس حوالے سے ہمارے رپورٹر نے طیبہ کے گھر پہنچ کر بات کی اور ان کے دادا سے بات کی. لیٹس لسن ٹو ہم. جی میرے پوتر آزم دی ہے بیٹی تے ان دی ماں دا نام نصرت ہے، یہ میری پوتری ہے. تے جیڑی زنانی مغیر لگی وینڈی ہے نجائز کرتی وینڈی، پوتری ساڈی اپنی ایتھے جمی جائی، ایتھے رہی، ہن 5واں مہینہ ایسو گئی نو نازاں لوائی ہوئی ہے. یہ تو دادا ہے طیبہ کے. ان کی پھپھی سے بھی جب بات کی ہمارے رپورٹر نے، انہوں نے کیا کہا؟ لیٹس واچ دیٹ. میں اس کی طیبہ کی پھپھو ہوں، تو وہ تو ابھی اطلاع ملی ہے اسلام آباد سے کہ وہ کراچی چلی گئی ہے. کوثر بی بی ایک خاتون دعوے دار بن کر آ گئیں کہ اصل میں طیبہ ان کی اولاد ہے.
ہمارے پروگرام میں وہ اب سے 1 گھنٹے پہلے تک کہہ رہی تھی کہ وہ آئیں گی, ایک دم سے غائب ہو گئی, جس سے نظر آیا کہ یقیناً کچھ عوامل ہیں جو اس کیس کو الجھانے کی شدید کوشش کر رہے ہیں. ان کے حوالے سے گاؤں کے نمبر وار سے جب ہمارے رپورٹر نے سوال کیا تو انہوں نے کیا کہا, لیٹس لسن ٹو دیٹ. نہیں, میرا گھر بھی ان کے ساتھ ہے, میرے ہمسائے پڑوسی بھی ہیں, میں ان کو اچھی طرح سے جانتا پہچانتا ہوں. یہ تو 30-35 سال سے ادھر رہتے ہیں, تو وہ بچی ادھر ہی پیدا ہوئی ہے, ادھر ہی اس کی جائے پیدائش ہے, یہ ان کے پورا خاندان ہے. اس کے اور بھی بہن بھائی ہیں, اس کی وہ فرسٹ بچی ہے, اس کے بعد وہ 2-3 بچیاں اور بھی ہیں, اس کے بعد ایک بچہ ہوا ہے ابھی. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بچی ان کی نہیں ہے, وہ بی ہو سکتا ہے بھول گئی ہو. خادم گل ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل آباد سے, طیبہ کے گھر وہ موجود تھے. آسمہ جہانگیر صاحبہ جو کہ بڑا اہم فریق ہیں اس مقدمے کا, ان سے بھی بات کریں گے, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. اور ہمارے رپورٹر جو اس کو کور کریں آفتاب چودھری صاحب, ہم ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے. I'll start with you خادم گل صاحب. آج جڑاوالا میں جا کر طیبہ کے والدین کو آپ نے تلاش کرنے کی کوشش کی, کیا وجہ ہے کہ نہیں مل سکے وہ آپ کو؟ جی بہت شکریہ فریحہ. میں اس وقت بھی موجود ہوں ان کے گھر میں. سید والا کا علاقہ ہے, یہ بہت بیک ورڈ گاؤں ہے, 380 گاہ پہ اس گاؤں کا نمبر ہے. یہاں پہ صبح سے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, اور صرف اسی وجہ سے کہ جو اس کے والدین, طیبہ کے والدین ہیں, ان کا پتہ کریں کہ وہ اسلام آباد سے فیصل آباد اپنے گھر کے لیے آ گئے ہیں, لیکن نہ تو وہ اسلام آباد میں مل رہے ہیں اور نہ ہی یہاں پہ اپنے گھر میں پہنچے ہیں. یہاں پہ آ کے فریحہ جب ہم ان کے گھر آئے, جو اعظم ہے طیبہ کا والد ہے, اس کے والد دادا طیبہ کے دادا سے بات کی تو اس کا کہنا تھا کہ ہمیں کل سے نہیں پتا, کل سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسلام آباد سے نکل آئے ہیں اور اپنے گھر آ رہے ہیں, لیکن وہ کل سے لاپتہ ہے. نہ تو ان کے گھر والوں سے کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہم نے دیکھا ایک معافی نامہ بھی لے لیا گیا, کیا ایسی کوئی وجہ آپ کو نظر آ رہی ہے ایز اے رپورٹر, آپ کا کیا خیال ہے؟ فریحہ یہاں پہ اگر فیصل آباد کی بات کریں تو یہاں آپ کو ہر دوسرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے وہ دعوے کرتا ہے, پنجاب حکومت دعوے کرتی ہے کہ ہم نے جو بچوں سے کام لینا ہے, جبری مشقت جو ہے وہ ختم کر دیا ہے, لیکن یہاں پہ آپ کو ہر دوسرے گھر میں 7 سال کا بچہ, 6 سال کا بچہ, 10 سال کا بچہ کام کرتا ہوا نظر آئے گا. اور پہلے بھی ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں کہ بچوں پہ تشدد کیا جاتا ہے, جو گھر کے مالکان ہوتے ہیں ان کی جانب سے, جو بچوں کے والدین ہوتے ہیں وہ آواز اٹھاتے ہیں, میڈیا ان کی آواز اٹھاتا ہے, لیکن بعد میں یا تو دباؤ میں آ جاتے ہیں یا پھر پیسے لے دے کے کچھ کر کے یہ لوگ سنا کر دیتے ہیں. سب سے بڑا المیہ ہے, ڈرا دیا جاتا ہے, دھمکا دیا جاتا ہے, خرید لیا جاتا ہے اور مجبوراً بھی بک جاتا ہے یہاں پر اسی ملک میں انسان, کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر نہیں اپنا معاملہ رفع دفع کریں گے تو جان تک چلی جاتی ہے کچھ معاملات میں. ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے رپورٹر وہ بھی موجود ہیں, آفتاب چودھری صاحب, اس کو کور کریں. آفتاب چودھری صاحب, کل بڑا اہم دن ہوگا سپریم کورٹ میں, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا بچی کی موجودگی, کیونکہ بڑی ضروری ہے, وہاں پہ بچی موجود ہوگی؟ جی بالکل فریہ ادریس صاحبہ, کل چونکہ سپریم کورٹ نے اس بچی کو بھی طلب کیا ہے اور اس ملزمہ کو جو ایڈیشنل سیشن جج کی اہلیہ ہیں, جو ماہین جن کا نام ہے, اس ملزمہ کو بھی طلب کیا ہے کہ وہ بھی آئیں, اور پولیس کے جو ڈی آئی جی آپریشنز ہیں انہیں طلب کیا ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو کہ وہ تمام ریکارڈ کے ساتھ عدالت میں پیش ہوں. تو اب چونکہ جو افواہیں گردش کر رہی تھی کہ بچی جو ہے وہ کراچی چلی گئی ہے یا زیر زمین ہے یا کہیں اور ہے, تو بچی اس وقت پولیس کی نظر میں ہے اور وہ اسلام آباد کے اندر موجود ہے, لیکن اسے ایک سیف ہاؤس کے اندر یعنی ایک خفیہ مقام پر رکھا گیا ہے تاکہ اس کو کوئی اور یہاں سے لے جانے کی کوشش نہ کرے, کیونکہ جو آخر کار جو پریشر آنا ہے, سارا دباؤ آنا ہے, وہ پولیس پر آنا ہے. تو پولیس نے جو کارروائی کی ہے اب تک کی, پولیس نے تو قانونی تقاضے بالکل پورے کیے ہیں, لیکن درمیان میں چونکہ عدالتیں اس میں آ گئی, سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس نوٹس لیا تھا, انہوں نے انکوائری کروائی, سیشن جج تھے وہ آگے بیچ میں, تو اس لیے پولیس اپنا کام صحیح طریقے سے کر نہیں پائی. لیکن جو بنیادی بیان تھا بچی کا جس پر یہ مقدمہ درج ہوا, وہ بیان ایک مجسٹریٹ ہیں, علاقہ مجسٹریٹ نشا اشتیاق, جنہوں نے بچی کا پہلا بیان لیا تھا, اور اس میں اس نے بتایا کہ
مجھے جو مارا گیا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک جھاڑو گم ہو گیا تھا. یعنی دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے اس ملک میں کہ ایک جو اس ایک سیشن جج ہیں, ایڈیشنل سیشن جج ہیں, ان کی بیگم پڑھی لکھی خاتون ہے, ایک جھاڑو گم ہو گیا, اور جھاڑو گم ہونے کے اوپر اس لڑکی, اس چھوٹی معصوم ننھی سی جو پری تھی, اس پر تشدد کیا گیا. حالانکہ اس نے جو مجسٹریٹ کو بیان دیا ہے نشا اشتیاق کو, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس بچی نے بتایا کہ جو ماہین مانو باجی جن کا نام اصل نام ماہین ہے, انہوں نے جھاڑو گم ہو گیا اور جھاڑو کام کرنے والی سے گم ہوا تھا جو بعد میں مل گیا, لیکن جھاڑو ملنے کے باوجود انہوں نے میرا چولہا جلا کر میرا ہاتھ چولہے پر چودھری صاحب یہاں پر ایک بڑا اہم سوال, اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. لیٹ می برنگ ان آسما, میں چاہوں گی کہ ہم آسما جہانگیر صاحبہ سے بھی ایکسپرٹ اوپینین لیں, بٹ اسٹے ود اس. آسما جہانگیر صاحبہ, اس کیس میں اب آپ ایک اہم فریق ہیں, آپ کے خیال سے کیسے ہو گیا کہ اتنی آسانی سے جج راجہ صاحب کو معاف کر دیا گیا؟ یہ اتنی آسانی سے کیسے ہو گیا؟ دیکھیے ظاہر ایک میسج تو جاتا ہے نا, اس سے کچھ نہ کچھ تو فرق پڑتا ہے, اور آج خود بھی نوٹس لیا اور ہم نے بھی پٹیشن دائر کی ہے جو آج کر دی ہے, اور اس کے اندر ہم نے جو کچھ ہم نے پتا کیا ہے, جو کچھ فیکٹس ہے وہ فیکٹس لکھے ہیں, اور جو راضی نامہ ہوا ہے وہ تو کوئی قانونی راضی نامہ نہیں ہے, اس کا کوئی قانون کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے, اور قانون کے مطابق بھی ایک چھوٹے بچے کا راضی نامہ وہ میجسٹریٹ لے یا وہ سیشن جج لے سکتا ہے جس کے سامنے کوئی کیس چل رہا ہو. یہاں تو کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوا, اور وہ میجسٹریٹ وہ سیشن جج جو کہ کہہ رہا ہے کہ جا کی پٹیشن دے رہا ہے اس بچی کی, وہ کیسے راضی نامے کے اوپر کام کر سکتا ہے؟ تو یہ باتیں تو عدالت میں کھل کے آئیں گی اور پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کیا ہے. رائٹ. علی زیدی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, بٹ اندر کویسچن ٹو یو آسما صاحبہ, کیا چیف جسٹس نثار کے خود نوٹس سے ہم ابھی ایکسپیکٹ کریں گے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے؟ انفارچونیٹلی ماضی میں ہم نے دیکھا کہ معاملہ رفع دفع ہوتا ہوا نظر آیا بہت سے ہائی پروفائل کیسز میں. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ میں عدالت جب جائیں گے تو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتی, اور ایسے نہیں ہوتا. عدالت کا اس کے اندر قانون کے مطابق ہی عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ فقیف کر سکتے ہیں یا نہیں. لیکن جس طرح کہ میں نے ماضی کا حوالہ دیا, اگر اینڈ اگین وی آر اونلی اسیومنگ, اگر والدین آ کر یہ کہہ دیں عدالت میں کہ ہم نے معاف کر دیا, پھر کیا ہوگا؟ بالکل سٹیپس ہونے چاہیے. میرا خیال ہے چائلڈ انسپیکٹرز ہونے چاہیے, اور وارننگ ہونی چاہیے. جو لوگ جا کے بچوں کو بیچتے ہیں اور اپنے ماں باپ ہوں یا نہ ہوں ان کو بھی اندر کرنا چاہیے, اور جو رکھتے ہیں ان کو بھاری فائن ہونا چاہیے تاکہ وہ فائن بچے کو ملے, اس کی پرورش بہتر ہو. رائٹ, بٹ آئی تھنک ہمارا کوشچن جو تھا پروبیبلی دیر از سم ٹیکنیکل ایرر ہیئر, بٹ لگتا ہے کہ اوور آل ہم کیا کوششیں کریں گے کہ یہ ختم ہو سکے چائلڈ لیبر کا معاملہ پاکستان سے, یا مدد مل سکے؟ آئے گا اگر ان کی بچی ہے وہ تو ڈی این اے سے فیصلہ ہو جائے گا, پھر وہاں سے وہاں کیسے گئی, یہ ساری چیزیں دیکھیں انویسٹیگیشن کی ہے. اب میں آپ کو انویسٹیگیشن بتا دوں تو مجھے تو نہیں پتا انویسٹیگیشن نہیں میں سمجھ. رائٹ, تھینک یو آسما جہانگیر صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. علی زیدی صاحب پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں. پیناما لیکس ایک طرف سر, مگر یہ بچوں کا معاملہ ہے, کیا سزا ملنی چاہیے آپ کے خیال سے طیبہ کے ساتھ جس نے یہ سلوک کیا ہے؟ دیکھیں جی, میں یہ دو دن سے دیکھ رہے ہیں ہم یہ ٹی وی کے اوپر, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم وہ کہتے ہیں نا جب جس معاشرے میں سب کچھ چلتا ہے نا فریا, پھر وہ معاشرہ نہیں چل سکتا. یہ کوئی ایکسیپٹیبلٹی اس کی ہونی نہیں چاہیے. مجھے کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ جج ہے کہ کیا ہے, کتنا بڑا عہدیدار ہے, جتنی میسو سزا مل سکتی ہے. اگر وہ جج ہے, اگر یہ کسی جج نے کیا اس کو اور زیادہ سزا ملنی چاہیے, کیونکہ آپ کو ایگزامپل سیٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کر رہے کیا ہے؟ پہلی چائلڈ لیبر, اس کے بعد اتنا تشدد. اگر کوئی بڑا آدمی بن گیا یا کوئی بڑے گھر میں پیدا ہو گیا, اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اور اپنے سے جو لیس فارچونیٹ لوگ ہیں ان کو ہیلپ کرے
یہ کیا تماشا ہے کہ جی آپ ظلم و ستم. بٹ علی صاحب یہ تو اب بہت بڑا ایگزام نظر آ رہا ہے ہمیں عدالت عظمیٰ کے لیے, کیونکہ یقیناً تمام نگاہیں ادھر ہیں, مگر اگر ہم معاشرے کو دیکھیں, آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں, کیا آپ نے نہیں دیکھا بچوں کو وہ کام کرتے ہوئے جو انہیں نہیں کرنا چاہیے؟ کیا آپ نے اپنے جاننے والوں کے گھروں میں یا مختلف ایونٹس پر نہیں دیکھا کہ بچے جو ہے وہ ٹیبل بھی سیٹ کر رہے ہیں, کھانے بھی لگا رہے ہیں؟ کیا آپ نے ایسا نہیں دیکھا علی صاحب؟ فریہ میں آپ کو ایگزامپل, یہ بیچ میں کوئی آواز آ رہی ہے بڑی ڈسٹربنس کی مجھے, میں آپ کو اپنی ایگزامپل دے سکتا ہوں. میری بیٹی 10 سال کی ہے, بٹ ٹو ٹرین ہر میں اس سے آدھا پونے گھنٹے دن میں ضرور کوئی نہ کوئی اس طرح کے کام کراتا ہوں. یہ کہ ڈسٹربنس بہت ہے جی, مجھے I cannot hear you. ہاں میں ضرور کرواتا ہوں. اچھا ہمارے پرسنلی ان مائی ہاؤس ہولڈ اینی بڈی جو بھی ہمارا ڈومیسٹک سٹاف ہے, میری ذمہ داری ہے کہ ساروں کے بچوں کو میں اسکول میں بھیجتا ہوں, جس لیول کے بھی اسکول میں جائیں. میں کبھی اچھا وہ آتے ہیں, I treat them as they are my own children. They will eat what I eat. They will wear what my children wear. کیونکہ میرے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے 2 روپے دیے ہیں, میری اوقات 2 روپے کی ہے, اس میں میرا کوئی کام نہیں ہے, وہ اللہ کی دین ہے. تو آپ نے جو آپ کو اللہ نے دیا اس میں سے آپ کو دینا ہے, کیونکہ کل ہو سکتا ہے کہ میں کسی کی ڈرائیوری کر رہا ہوں اور کوئی اور بادشاہ بن جائے. آپ کو کوئی خدا خوف خدا نام کی چیز رہی ہے اس معاشرے میں کہ نہیں رہی؟ وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن شریف کی آیت ہے نا کہ آنکھیں وہ اٹ از ناٹ دی آئیز دیٹ آر بلائنڈ بٹ دا ہارٹس دیٹ آر بلائنڈ. ان کے دل مر گئے, ان کے دل کئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے کسی بچے پہ, کسی کی اولاد پہ, اپنی اولاد پہ کوئی مارتا ہے اس طرح. یہ تو سک مائنڈیڈ لوگ ہیں, ان کو دے شوڈ بی ان جیل, دے شوڈ بی ٹریٹڈ. یہ جج بن گئے. میری جو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طرح کا یہ ایکسیپٹیبل بن گئی معاشرہ ہو گیا ہمارا. اہم سوال آپ کا, بہت اہم سوال. ہم وقفہ لیں گے. خاص طور پہ ہم نے پروگرام اس ٹاپک سے کیا کیونکہ بہت ضروری ہے, جتنا بھی معاشرے میں انتشار ہو, جتنا بھی معاشرے میں حالات نظر نہ آ رہے ہوں صحیح, لیکن اگر اس کیس کے اوپر ہم ایک ایسا طریقہ دیکھیں کہ جو کر رہے ہیں گھر میں ان کو بھی میسج مل جائے, دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. آفٹر بریک پیناما لیکس ڈے 2 بات کریں گے اس کے اوپر. کیپ واچنگ ٹونائٹ سیریان. ویلکم بیک. پیناما کیس کی سماعت آج دوسرے روز بھی جاری رہی. آج کی بحث میں جو مین پوائنٹس تھے, ایک تو لنڈن فلیٹس کی ملکیت اور ان کی تاریخ, اور دوسرے قطری شہزادی کے خط. یہ 2 پوائنٹس تھے جس کے گرد آج ہمیں بحث گھومتی ہوئی نظر آئی. فواد چودھری صاحب نے کیا کہا, لیٹس واچ دیٹ. کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے جس کے تحت قطری جو انویسٹمنٹ ہے وہ لنڈن میں گئی ہو اور جس سے یہ اپارٹمنٹس خریدے گئے ہوں. مریم نواز شریف بی بی نے کہا میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں, میرے تمام جو اخراجات, جو تمام جو معاملات چل رہے ہیں وہ اپنے والد کے ساتھ چل رہے ہیں. رائٹ. مائزہ حمید صاحبہ, اصل میں اب یہ نقطہ بار بار اٹھایا جائے گا, جو نئی ایویڈنس ہے وہ بھی مریم نواز شریف صاحبہ کے گرد ہی گھوم رہی ہے, کہ اگر یہ ثابت کر دیں کہ معاملہ اس سے پہلے کا ہے جو تاریخ آپ دے رہے ہیں, اور یہ پراپرٹی مریم نواز شریف صاحبہ کی تھی, تو کتنا ڈیمیجنگ ہوگا یہ آپ کے لیے؟ پی ٹی آئی, میرا خیال ہے پی ٹی آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے زیادہ obsess ہو گئی ہے مریم نواز صاحبہ سے. مجھے لگتا ہے کہ ان کو کوئی ڈر ہے 2018 کے الیکشن میں شاید مریم نواز صاحبہ کی پاپولیرٹی سے. ایز فار ایز دا کیس از کنسرنڈ, آج بہت امپورٹنٹ جو آبزرویشن دی گئی جو ججز کی تھی وہ یہ تھی کہ جی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں یو آر الیجنگ کہ مریم نواز جو ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہے, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے شی از ہولڈنگ اتنے ارب کی پراپرٹیز, یا کبھی عمران خان صاحب کہتے ہیں پتہ نہیں 70 ارب کی ہے, پھر 20 پہ آ جاتے ہیں, پھر 8 پہ آ جاتے ہیں. یہ بھی ایک ڈفرنٹ نہیں, میں ویسے کہہ رہی ہوں, میں کورٹ نے یہ کہا بیسکلی کہ دیکھیں یہاں تو آپ کہیں, اور
جو بندہ اتنی پراپرٹی اون کرے allegedly وہ تو پھر جو ہے is not dependent on anyone. تو انہوں نے کہا, انہوں نے یہ بھی یہ بات کی کہ پھر آپ ایک چیز کو پروف کر دیں, وہ ڈیپینڈنٹ ہیں کہ نہیں, کیونکہ آپ کا تو موقف یہ ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ جو ہمارے وکلا ہیں انہوں نے تو ابھی اپنی اجرا کرنی ہے, لیکن آج میں صرف سب سے زیادہ امپورٹنٹ ڈیپینڈنٹ کی نہیں ہے. نہیں, آئی تھنک جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اگر ایک کیس لڑنے کے لیے آئے ہیں سپریم کورٹ میں, جو پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے, اور آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ آپ نے جس بندے پہ الزام لگانا ہے اس کے اوپر دو, مطلب جو بھی پرائم منسٹر نواز شریف اور ان کی فیملی جو نان ریزیڈنٹ ہے پاکستان کے, ان کے اوپر جو الزام لگائے گئے, ان کے اندر جو ہے اپنی ان کی جو ڈرا ہے, اپنی جو ان کی آرگیومنٹ ہے, اس میں ہی جو ہے وہ ایک انکنسسٹنسی ہے اور یہ کانفلکٹ ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا, اور یہ جسٹیفائی بھی نہیں اس چیز کو کر پا رہے کہ ایک بندہ جو پراپرٹی اون کرتا ہے, ہاؤ کین دیٹ پرسن بی ڈیپینڈنٹ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پہلے تو ثبوت ڈیپینڈنٹ اور ناٹ, نو دیٹ دیکھیں, میں ہمیں ججز نے بھی کہا کہ ڈو ناٹ گو ان ٹو دا ڈیٹیلز آف دا کیس, بٹ سب کچھ ہمارے وکلا کے پاس ہے, آرگیومنٹس ہمارے وکلا کے پاس بھی تیار ہیں اور ثبوت بھی ہماری وکلا کے پاس تیار ہے. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ آپ انکمپیٹنسی آف ایسے پولیٹیکل پارٹی کی دیکھیں جو ایلیگیشن لگا رہی ہے, ان کے پاس ثبوت نہیں ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کل 2 گھنٹے ان کے وکیل لگے رہے جو ہے آرگیومنٹس کرتے ہوئے, بعد میں آ کے عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس تو ثبوت ہی نہیں ہے جی, ہم تو اپوزیشن ہے, ہم تو صرف ایک ایشو ریز کرنے آئے ہیں. کیا میں آپ کے اوپر الزام لگاؤں تو میرے پاس ثبوت نہیں ہوں گے تو کیا کورٹ مان لے گا کہ جب سے یہ کیس چلنا چاہیے؟ مین آپ کو مسئلہ یہ لگ رہا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا نام اسی لیا جا رہا ہے کہ جیلس ہیں آپ ان سے. طلعہ چودھری صاحب نے بھی اس حوالے سے کچھ کہا. علی زیدی صاحب, لیٹس لسن ٹو ہم ایز ویل. یہ وال تو اگلے 10 دن میں ختم ہونے والا ہے. جھوٹ کی بنیاد پر بنائے گئے کیس زیادہ دیر نہیں چلتے. ہر وقت مریم نواز وہ ٹویٹ کریں تو آپ کو مسئلہ, وہ سیاست کریں تو آپ کو مسئلہ, وہ صحت اور تعلیم کا کام کریں تو آپ کو مسئلہ. آپ مریم نواز سے خوف زدہ اس لیے ہیں کہ وہ سیاسی طور پر آپ پر حاوی ہیں. خوف زدہ ہیں آپ لوگ علی زیدی صاحب؟ میں اب شروع کر دوں جی. پہلے تو مجھے ذرا یہ بتائیں ماشاءاللہ کہ ادھر آج کورٹ میں ہوا کیا, اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ نواز شریف کے اوپر جو الزام ہم نے تو نہیں لگائے, یہ تو پاناما کے اندر آئے, اور اس کی یہ دفاع کرنے فریہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں پہ, میرے ٹیکس کے پیسوں پہ, بلکہ مائزہ بھی ٹیکس دیتی ہیں ان کے پیسوں پہ, اور باقی آپ کے جتنے اسٹوڈیو میں لوگ ہیں سب ٹیکس بھرتے ہیں, یہ ان کے پیسوں کو استعمال کر کے ان کا کیوں دفاع ہو رہا ہے؟ پی آئی ٹی میں بیٹھ کے کیوں پریس کانفرنس کرتے ہیں ان کے وزراء؟ ان کو کس نے یہ اجازت دی ہے کہ میرے ٹیکس کے پیسوں پہ پی آئی ٹی میں پریس کانفرنس کریں؟ اور یہ کیوں ہے نواز شریف کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ اس کی بھی مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ نواز شریف کو ڈیفینڈ ان کے نواز شریف خود نہیں کر سکتا. میں تو نہیں عمران خان کو ڈیفینس مریم نواز صاحبہ کا ہے. ابھی جو چلے مریم کو الزام بھی آپ مریم نواز پہ لگا رہے ہیں, ابھی تو آپ نے جو ایویڈنس دی ہے اس سے تو بینیفیشری اونر اکارڈنگ ٹو یو مریم صاحبہ ہیں, ناٹ میاں نواز شریف. یہ جو ڈاکیومنٹ میرے سامنے آپ کے پاس بھی ہوگا, آپ نے دیکھا بھی ہوگا, اس میں انہوں نے کیا سائن کیا ہے KYC میں, نو یور کلائنٹ والے ڈاکیومنٹ میں, کہ پیسے کہاں سے آئے؟ فیملی ویلتھ. تو مریم نواز شریف کی بیٹی ہے نا, تو فیملی ویلتھ وہیں سے آئے گی نا. آپ کی فیملی ویلتھ تو وہ نہیں ڈکلیئر کرنے لگ گئی. اب آپ آ جائیں دوسری بات, آج کورٹ میں 2 چیزیں جمع ہوئی, رجسٹرڈ ایک اٹیسٹڈ, ایک جمع ہوئی 1993 کی رجسٹری اپارٹمنٹس کی جو نیسکال نیلسن کی ہوئی تھی, دوسری التوفیق کیس کی ججمنٹ جمع ہوئی رجسٹری جس کے اوپر وہ بھی اٹیسٹڈ. اب جب التوفیق کیس کی ججمنٹ انہوں نے ایکسپٹ کر لی ہے ایز ایویڈنس, گیم تو وہی ختم ہو گیا, کیونکہ وہ تو 1999 میں تھی. ان کی تو پلی 2006 کی ہے کہ 2006 میں ہمارے پاس آئے. اچھا اب آ جائیں کہ ایکسپٹ بھی کر لیں ہمارے پاس آئے. علی صاحب ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک اور بھی بات, آپ تو کراچی میں تھے, کورٹ میں ایک بات اور بھی ہوئی تھی, ججز نے کہا کہ سٹاپ بلڈنگ کیسلز ان دی ایئر, کہ محلات جو ہے نا ہوا میں بنانا چھوڑ دیں, ثبوت لے کے آئیں.
میں یہ تو نہیں آپ پتا کے لیے کہا تھا ہمارے لیے، تو ہم نے تو ابھی آرگیومنٹ شروع نہیں کیا، آپ کے وکیل سے کے لیے کہا تھا آپ ریکارڈڈ سٹیٹمنٹس نکال کے دیکھ لیں، پاور پوائنٹس پریزنٹیشنز دیتے ہیں، یلو میڈیا جرنلزم کے تھرو جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ثبوت اسٹرانگ ہو جائے گا. آئی ڈونٹ بلیو ان دس. آپ لوگوں کے پاس ثبوت نہیں ہے، آپ کا کیس ویک ہے، اس وجہ سے آپ لوگ اب جو ہے بلڈنگ آرگیومنٹ میری آرگیومنٹ آپ اپنی باری میں کریں، آرگیومنٹ بلڈ ہوتی ہے، آپ اگری اپنی باری میں کریں نا. سوال اپنی باری میں آرگیومنٹ کریں نا. اگر ہم آرگیومنٹ پر رہیں، آرگیومنٹ پہ ہی رہیں کہ اصل پلی آپ کی کیا ہے کہ یہ پراپرٹیز مریم نواز صاحبہ کی ہیں، اب اس طرف جا رہی ہے پی ٹی آئی. دیکھیے آپ ایکچولی دے آر کنفیوز بٹوین کہ یہ بینیفیشل اونر ہے یا ڈیپینڈنٹ ہے. They cannot دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی نا. یہ سوال پوچھیں. جی پلیز آنسر. میری بات سنیں. اب انہوں نے 3 دفعہ مجھے جتنے مرضی ہے جھوٹ موڑ توڑ کے جلیبی کی طرح. اصل بات یہ ہے کہ قوم کو یہ جتنی ٹیکنیکلٹیز کورٹ کی بتا دے رہے ہیں، پوری قوم کو، پوری دنیا کو، باہر کے اخباروں میں، لوکل یوتھ ساروں کو پتا ہے کہ نواز شریف کی کرپشن پکڑی گئی ہے. نواز شریف کے 2 ٹی وی کے مرثیے، اس کے بعد پارلیمنٹ کے فلور پہ تقریر، اور اس کے بعد وہاں کھڑے ہو کے سپریم کورٹ میں کہنا کہ وہ سیاسی بیان تھا، اور پھر وہ قطر کا لیٹر، اور اس کے بعد یہ دستاویز آ جانا جس میں کلیئر دکھاتے ہیں کہ مریم نواز مالکن تھی ان کمپنیوں کی جو کمپنیاں پراپرٹیز اون کرتی ہیں. اس کے بعد یہ کہ وہ ڈکلیئر نہ ہونا، اس کے بعد التوفیق کیس پہ ججمنٹ ان اپارٹمنٹ پہ 1999 پہ لگ جانا، اور اس کے بعد رجسٹری جمع کرانا، ساری چیزیں ان کے اوپر آئی تھیں. اور انہوں نے اپنی KYC میں سائن کیا ہے کہ یہ فیملی ویلتھ ہے. تو فیملی ویلتھ کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کسی اور آگے کوئی دے گا، کدھر سے آئی ہے؟ نہیں، جج نے کیا کہا؟ بینچ نے کیا کہا؟ بینچ نے کہا stop building castles in the air. اب جج نے کہا کہ اب آپ کو التوفیق کیس کے بعد 12 ملین درہم کے ساتھ 34 ملین ڈالر کا جو گفٹ آ گئے 74 کروڑ روپے سب کا جواب دینا پڑے گا. یہ تو آپ ڈیفینڈ کر رہی کیا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا، گرے میٹر اب اس میں ہے کوئی نہیں، جتنا مرضی آپ اس کو ٹویسٹ. اوکے سر، بٹ آپ کی پلی ابھی یہی ہے کہ یہ پراپرٹیز مریم نواز شریف صاحبہ کی ہیں، وہ بینیفیشل اونر ہیں. ICIJ نے تو یہ بات پہلے ہی کہہ دی فیملی کی پراپرٹیز ہیں ان کی، کیونکہ شی ہیز سیڈ کہ فیملی کی پراپرٹیز ہیں، شی سیڈ کہ فیملی ویلتھ ہے، ان کی فیملی سے آئی ہے. اب اگر نواز شریف ان کو ڈیپینڈنٹ نہیں کہتے ہیں، اب پہلے کہتے تھے ڈکلیئر، اب کہتے ہیں میری ڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے، ان کے میاں بھی کہتے ہیں میری ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، تو پھر وہ ڈیپینڈنٹ کس کی ہیں؟ یہ بھی کوئی سمجھ میں نہیں والی آتا تھی. ڈیپینڈنٹ ہونا ضروری تو نہیں ہے کہ کسی کے ڈیپینڈنٹ ہو. تو پھر پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کنیکٹ کیسے کریں گے آپ پرائم منسٹر کو؟ What is the source of income? اس لیے اوکے سو دیز آر دا کوسچنز. اور عدالت نے یہ سوال اٹھائے بھی تھے، خاص طور پہ جو سوال پوچھے تھے پرائم منسٹر نواز شریف سے کہ بتایا جائے کہ وہ کس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، فائنانس منسٹر رہے ہیں. اس کی ڈیٹیلز آج آ گئی، آپ ابھی اسکرین پہ دیکھ سکیں گے جو آج عدالت میں پیش کر دی گئی تھی. سو یہ کوسچنز تو الٹیمیٹلی آپ کو آنسر کرنے پڑیں گے جو بار بار پوچھے جا رہے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، بینیفیشل اونر ہوں یا نہ ہوں، یا جس کی بھی پراپرٹیز ہوں، ان کو خریدا گیا. اب پھر قطری شہزادی کے لیٹر پر ہی جائیں گے ہم اس کے لیے کیا؟ فریہ، پاکستان میں جو الزامات عمران خان صاحب نے لگائے اور پاکستان کی عوام کے ساتھ جو جھوٹ بول رہے ہیں کرپشن کے، منی لانڈرنگ کے اور دیگر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں الیکٹڈ پرائم منسٹر پہ، ان کو پروو کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہوا ہے. وہ اپنی جسٹیفیکیشن دے دیں گے. ابھی تو ان کی جون سے آرگیومنٹس چل رہی ہے نا، جب آپ کی آرگیومنٹس چل رہی ہوتی ہیں تو آبویسلی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا جو کیس ہے وہ کتنا اسٹرانگ اور یا ویک ہے. تو اب یہ ہم نے آبزرویشنز تو دی نہیں ہیں، یہ تو آنریبل سپریم کورٹ کی آبزرویشنز ہیں کہ آپ 2 کانٹریڈکٹری سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. آپ کس کو جسٹیفائی کرنا پسند کریں گے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے آپ کس طرح پروو کریں گے؟ اور اگر ہم سے جو سوالات پوچھے جائیں گے ان کے جوابات ہمارے پاس ود ڈاکیومنٹس، میں آپ کو بتاتی ہوں ہمارے پاس ود ڈاکیومنٹ، اوتھینٹیکیٹڈ ڈاکیومنٹ، نوٹرائزڈ ڈاکیومنٹس ہمارے پاس پروفز ایز پروف موجود ہیں، کیونکہ ہم کلین اور کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہے. اب مجھے یہ بتائیں
کہ جو لوگ ای میلز کو سمجھتے ہیں کہ دے آر ایڈمیسیبل ان کورٹ, یہ تو ان پروفیشنلزم ہے نا. یہاں یہ مذاق کر رہے ہیں کورٹ کا کہ ای میلز کین بی ایڈمیسیبل ٹو ان کورٹ. کوئی ان کی ڈاکیومنٹ آتھینٹیکیٹڈ نہیں ہے, نوٹرائز نہیں ہے. decide what's admissible in court? This is a fact کہ جی آپ ای میلز کو کس طرح کورٹ میں جو ایڈمٹ کر سکتے ہیں. آپ کسی لیگل ایکسپرٹ کو سے پوچھ لیں, اوپینین لے لیں. دیٹ دے کین ناٹ بی, یہ تو ہیئر سے ہو جاتا ہے. دیر از یہ ثبوت قطری لیٹر ایڈمیسیبل ان کورٹ ہے جو اس نے خود, یہ کمال ہو گیا. قطری لیٹر از نوٹرائزڈ اینڈ سائنڈ بائی the prince himself. He never said in the letter کہ I have given the money. emails تو He has not said I gave the money. emails تو ہم ایک He said I have heard from my father. جس طرح کی emails آپ شو کر رہے ہیں اس طرح کی تو خود ہم بنا کے بھیج سکتے ہیں. I am sorry to say but court does not admit this kind of evidence. مائزہ قطری لیٹر نے لکھا ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ I have been, میرے والد نے مجھے بھائی نے بتایا کہ والد نے ڈاکیومنٹ authenticated نہیں ہے, ایک ڈاکیومنٹ نوٹرائز نہیں ہے, and they are just emails یا پھر publications ہیں. ایک اور فریہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, بڑی امپورٹنٹ ہے. ججز نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ اخباری تراشوں پہ جائیں گے تو اس طرح تو میں اگلے دن آپ کورٹ میں کھڑا ہوں. ICIJ کو کہ کیا یہ ای میلز ویریفائڈ ہیں یا نہیں ہیں, وہ ویریفائی کر دیں گے. وہ ویریفائی نہیں ہو سکتی نا, آپ پوچھ لیں ان سے یہ ویریفائڈ کہاں سے لائیں گے ای میلز. ان کے پاس ای میلز ویریفائڈ. ہم نے دیکھیں, میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ جو ہمارے پروفز ہیں وہ تو پوری طرح تیار ہیں. ہم تمہاری کاؤنسل تو جو ہے یہ ختم کریں گے تو ہم ثبوت اپنے جو ہے اپنی جو بھی سوالات ہم سے سپریم کورٹ پوچھیں گے ہم وہ جواب دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ان کے پاس کیا ہے یہ تو پوچھے نا. کل آپ نے کوئی نئی ایویڈنس پیش کرنی ہے علی زری صاحب؟ میں پہلے صرف ایک چیز قطری کا جواب دے دوں کہ یہ پوری, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک سیکنڈ قطری کا جواب دے دوں. قطری کا جو ویریفائی ہوا ہے نا, وہ صرف اگر ہوا ہے تو وہاں کے ایمبیسڈر نے جو انہوں نے لگایا ہے وہ صرف اس کی سگنیچر ویریفائی ہوئی ہے. ایک سیکنڈ او بھائی, ایک سیکنڈ آپ کی ای میل بھائی صاحب بات تو کرنے دینا, میں آپ کی بات کو میں آپ کو بولنے ہی نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, آپ چلیں کر لیں شو, لیٹس ڈو دی شو. اس قطری شہزادے کی ہم غلط بات پہ بحث کرنا شروع ہو گئے ہیں. نہیں فریہ میری بات سنیں, قطری شہزادے کے آپ لیٹر ای میلز نہیں ایڈمیسیبل, وہ کہہ رہے ہیں لیٹر ایڈمیسیبل. کیا ایڈمیسیبل ہے کیا نہیں, آپ کو ڈیسائیڈ, لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ. جی جلدی سے سر ختم ہو رہا ہے. بات تو سن لیں, میں کیا کہہ رہا ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اتھینٹیکیٹ یا ویریفائی کی ہے قطری لیٹر کی, وہ صرف اس کی سگنیچر ویریفائی کی ہے. یہ تھوڑی ویریفائی کیا ہے کہ اس نے کیا لکھا ہوا ہے سارا, یہ تھوڑی ویریفائی کر رہا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے کہ جی میں نے آپ کے سامنے سائن کیا, ہاں یہ نوٹرائز ہو گیا جی سگنیچر. ایمبیسڈر وہ تو نہیں ویریفائی کر رہا کہ جو اس نے لکھا ہے وہ